بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیے، اور اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے، اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کو آیات پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتہ، ہماری آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لگا دیا جائے، لوگوں کو غیروں کی عبادت سے چھڑا کر اللہ کی عبادت کی طرف لگا دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام مکہ کے لوگوں تک پہنچایا، ان کو یہ دعوت پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام آپ کو دیا تھا اور جو وحی آپ کی طرف نازل ہوئی اور اس کی تبلیغ کرنے کا جو ہدف تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پورا کرتے رہے اور اس کو پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سابقہ دروس میں ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی کوششیں کی، کس طرح سے کوشش کرتے رہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ یہی دعوت پیش کرنے کے لیے مکہ کی بستی سے نکل کر طائف کی طرف چلے گئے، اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج کروایا گیا، یہ بھی ہم اپنے سابقہ سبق میں پڑھ چکے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، آپ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ کبھی کوئی موقع مل جائے اور میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ جب طائف کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، نہ مانا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور ان کے بازاروں میں جا کر، مارکیٹس میں جا کر ان کو دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ معجم الکبیر الطبرانی میں، مستدرک حاکم میں، کہ ربیعہ بن عباد الدولی وہ بیان کرتے ہیں، وَهُوَ شَاهِدُ عَيَانٍ، اور وہ اس بات کے عینی گواہ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کس طرح سے دعوت دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ انتظار کرتے تھے کہ مسجد میں لوگ آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، میں ان کو دعوت دوں گا، بلکہ آپ خود جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل جاتے بازاروں میں،
تو ربیہ بن عباد الدولی بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی المجاز یتبع الناس فی منازلہم یدعوہم الی اللہ عز وجل۔ اللہ کے رسول ذی المجاز جگہ پر جاتے ہیں، عرفہ کے قریب یہ بازار ہے جس کو ذو المجاز کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی بعض روایات میں ہے کہ اقاص وہ بھی عرفہ کے قریب ہے، تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے۔ دیکھیے کس قدر تڑپ تھی کہ میں نے اس دعوت کو پیش کرنا ہے، لوگوں کو سنانا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور ہدایت دکھانی۔ یہ طلب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اندر یہ جستجو تھی، آپ کوشش کیا دل مجاز پر چلے جاتے، یتبع الناس فی منازلہم، ان کی جگہوں پر جا کر، یدعوہم الی اللہ عز وجل، ان منزلوں پر جا کر، ان کے گھروں پہ جا کر، اور وہاں پر جا کر اس کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتے، اللہ کی طرف بلاتے کہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اس کو مان لو، لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کی بندگی کو اختیار کر لو۔ اس دعوت کو اللہ کے رسول اس طرح سے جا کر پیش کرتے مارکیٹس میں، اور پھر دیکھیے اس میں تکالیف کیسی تھی۔ اسی روایت کے الفاظ ہیں وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلٌ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پیش کر رہے ہیں اور پیچھے ایک آدمی اور جا رہا ہے۔ کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب، روشن چہرے والا، بڑا خوبصورت، اور یہ جا کر لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سننا، اور کہتا تھا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا دینکم، لا یغرنکم، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے، یہ شخص تمہارے دین سے اور تمہارے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس سے تمہیں پھیر نہ دے، اس کی بات کو نہیں سننا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ کہتا تھا سابع کاذب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا کہ یہ بے دین شخص ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا شخص ہے، یعنی وہ خود جھوٹ بول کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ دین کو چھوڑ چکا ہے، آباء اجداد کے دین کو اس نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا، یہ تمہیں تمہارے آباء اجداد کے دین سے پھیر دے گا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ کتنی مشکلات پیارے رسول نے برداشت کی اس دین کی خاطر، لیکن دعوت دین کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا۔ دعوت دے رہے ہیں، بازار میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر، منڈیوں میں جا کر اس دعوت کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو اختیار کر لو اے اللہ کے بندو، اور پیچھے یہ بدبخت یہ جا کر کہتا ہے کہ اس کی بات کو نہیں ماننا، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا شخص ہے، اور یہ کہیں تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے پھیر نہ دے۔ ابو لہب ایسا کہا کرتا تھا۔ اور اس بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو المجاز جگہ پر جب لوگوں کو مخاطب کرتے تو کیا الفاظ کہا کرتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی، ایسا کر لو تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ جمع ہوتے، لوگ آپ کے پاس آتے، آ کر بات سننے کی کوشش کرتے، اور ابو لہب کہتا انہ سابع کاذب، تم چھوڑ دو اس شخص کی بات کو، نہیں سننی تم نے اس بات کو، یہ شخص سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے ابو لہب کہتا۔
یرید لتترکوا آلہتکم، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے الہوں کو ترک کر دو، تم لات اور عزا کو چھوڑ دو، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ایسے وہ لوگوں کو اس دعوت سے متنفر کیا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب لوگ دعوت دینے والے ہوتے ہیں تو مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ سچی دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو راہ ہدایت دکھا رہے ہیں، رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور روکنے والا آپ کا رشتہ دار، آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ کہتا ہے اس کی بات کو نہیں سننا، یہ تمہیں لات اور عزا سے دور کر دے گا، یہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور کر دے گا، اس کی بات کو نہیں سننا۔ اس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ دعا کیا کرتے تھے، آپ صبر کیا کرتے تھے، آپ ان تکالیف کو برداشت کیا کرتے تھے۔ تو دین کی دعوت دینا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ دین کو پیش کرنا حقیقی معنوں میں، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے، اس کے لیے اخلاص چاہیے، اس کے لیے الہیت چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے انسان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دعوت پیش کرے، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، لوگ اگر تکلیف دیتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرے، بغیر کسی بات کی پرواہ کیے اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف پہنچایا جائے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر کے دکھایا، اور سیرت کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں، اور پھر پہنچاتے ہوئے کوئی تکالیف آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ان پر صبر کر کے استقامت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی موقع ضائع نہ جانے دیتے، قبائل کے پاس کے اور ان کو جا کر دعوت دیتے، بازار میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے، اور پھر ایسے ہی جب حج کا موسم ہوتا، مشرکین عرب کے لوگ آیا کرتے تھے اور حج کی نیت سے آتے، عمرے کے لیے آتے، مکہ میں آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس چلے جاتے۔ حج کے موسم میں لوگ مینا میں موجود ہیں، عرفات میں موجود ہیں، اللہ کے رسول جا کر ان سے کہتے کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے اس پیغام کو سن لے، جو میری مدد کرے، میری نصرت کرے۔ اہل مکہ میرے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ تم مکہ کے باہر سے آئے ہو، تم کسی اور علاقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تم کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی ہمدان سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی ہے تم میں سے کہ جو اس رب کے پیغام کو سن لے، قبول کر لے، اور پھر میری مدد کرے، میری نصرت کرے، مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں جا کر تمہاری بستی میں اس دعوت کو پیش کروں۔ یہ لوگ نہیں سننے والے، شاید تم اس دعوت کو قبول کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ تفلحو، یہی پیغام ہے سب کے لیے، عرب کے لوگ ہوں، عجم کے لوگ ہوں، مکہ کے لوگ ہوں، کسی اور بستی سے آنے والے لوگ ہوں، سب کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کو اختیار کر لیا جائے، اس اللہ کی عبادت بندگی کو اختیار کر لیا جائے، صرف اسی کی غلامی کو اختیار کر لیا جائے، تمام غلامیوں کے توق اپنے گلے سے نکال دیے جائیں، سب کچھ اس سے ہونے کا یقین یہ پیدا ہو جائے۔ اس دعوت کو اللہ کے رسول نے موسم حج میں، لوگ حج کرنے آتے ہیں، لوگ مکہ میں حج کی نیت سے آ رہے ہیں، عرفات کا میدان ہے، مینا کی جگہ ہے، مشاعر حرم، وہاں پر کھڑے ہو کر لوگ وہاں پر اپنے مناسک کو پورا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کو یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ هل من رجل يحملني الى قومه، آپ جا کر کیسے لوگوں کو کہتے؟ حج کے موسم میں
لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے یحملنی الی قومہ، جو مجھے لے جائے اپنی قوم کی طرف، فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی عز وجل، کہ قریش نے تو مجھے منع کر دیا ہے کہ میں ان تک یہ پیغام پہنچاؤں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے اور میں اس دعوت کو وہاں پر جا کر پیش کروں؟ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ ہمدان، ہمدان قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہمدان سے ہوں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری قوم یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ میری حفاظت کرے اور اس دین کا دفاع کرے اور میں تمہارے پاس جا کر اس دعوت کو پیش کروں؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آیا اور وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کی قوم دتکار نہ دے، کہیں اس کی قوم اس دعوت کو قبول نہ کرے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، پھر آپ کو اگلے سال آ کر اس بات کی خبر دوں گا۔ پھر وہ چلا گیا، اور اگلے سال سے پہلے رجب کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ سے کچھ لوگ آگے، انصار۔ یہ روایت جو ہمدانی شخص کے حوالے سے ہے، یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ تو وہ چلا گیا، لیکن اگلے سال سے پہلے رجب کے مہینے میں انصار آ گئے، مدینہ کے باسی یہ لوگ آ گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ، یعنی جب انصار مدینہ سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ 11واں سال تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا۔ 40 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد سے لے کر 10 سال گزر چکے تھے، 11واں سال تھا، ابھی آپ مکہ میں ہی موجود تھے۔ تو انصار آئے آپ کے پاس اور 11ویں سال میں آئے، اور پھر اس وقت کیا ہوا، بیعت عقبہ الاولیٰ، ان لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور ہم دین کو قبول کر چکے ہیں اور اس دین کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد اگلے سال یعنی 12 بعثت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد 12واں سال تھا، تو اس وقت بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار پہنچے تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بھی چونکہ انصار سے ہے تو وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس طرح احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، صحیح البخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مکہ میں رہے۔ یتبع الناس فی منازلہم، آپ لوگوں کے پاس جا کر ان کی جگہوں پر جا کر ان کو دعوت دیتے، عکاظ میں چلے جاتے، ذوالمجاز میں چلے جاتے، اور اسی طرح مینا میں جب حج کے موسم میں جاتے اور ان کو جا کر یہ کہتے من یؤوینی من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، کہ تاکہ میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دوں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو مدد کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، جو دین کی مدد کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ کون ہے تم میں سے؟ تو لوگ یمن سے آتے اور اسی طرح دیگر قبائل سے بھی لوگ آتے، مضر قبیلے کے لوگ آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے کہ کون ہے تم میں سے
کوئی میری مدد کرنے والا کہ اس کو جنت ملے گی، اور میں تاکہ دین کا پیغام تم لوگوں تک، تمہاری قوم کے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ مکہ کے لوگ ان لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے، جو بھی آتا باہر سے اس کو کہتے کہ اس آدمی کی بات کو نہیں سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو نہیں سننا، اگر سنو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، تو تم نے ان کی بات کو نہیں سننے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یثرب سے بھیج دیا، ہم آگے اور ہم نے آ کر اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کی، فآویناہ وصدقناہ، ہم نے مان لیا، تصدیق کی، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ہم میں سے جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس یثرب میں آیا، مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب میں آتا تو وہ ایمان والا ہوتا اور قرآن کا قاری ہوتا، قرآن سیکھ کر آتا، اور پھر آ کر اپنے گھر والوں کو بھی وہ دعوت دیتا، اس کے گھر والے بھی ایمان قبول کر لیتے، ان کو بھی ہدایت مل جاتی، اور اس طرح سے ہوا کہ اسلام پھیلتا چلا گیا مدینہ میں، یثرب میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس گئے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی مکہ میں، مدینہ سے جانے والے یہ انصار، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، سنا، اور اس کے بعد یہ لوگ سننے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے، یثرب میں آئے اور آ کر اپنے گھروں میں یہ دعوت پیش کی۔ جب دعوت دی تو ان کے گھر والوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، تو اس طرح سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اور جو انصار کے مدینہ میں، یثرب میں، تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں حسن سند کے ساتھ، مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے، ایسے ہی فتح الباری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی، اور سیرت النبویہ ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس طرح سے جب حج کے موسم میں مدینہ سے کچھ لوگ آئے یثرب سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر واپس گئے تو ان کے گھروں میں بھی اسلام پھیلتا چلا گیا، اور ان کے گھر والوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی ایک شخص ہیں سوید بن صامت الانصاری، یہ بھی مکہ میں آئے۔ نام کیا ہے؟ سوید بن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو۔ تو جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا اللہ کے رسول سے، تو سوید کہنے لگے، سوید بن صامت الانصاری کہنے لگے، فَلَعَلَّذِي مَعَكَ مِثْلَ الَّذِي مَعِيَ، کہنے لگے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی ایسا ہی ہے، شاید ایک ہی چیز ہے جو آپ دعوت دے رہے ہیں، ایسی چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا الَّذِي مَعَكَ، آپ کے پاس کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حکمت لقمان علیہ السلام کی حکمت بری باتیں ہیں میرے پاس، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے اوپر پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان ھذا الکلام حسن، یہ بات اچھی ہے، اچھا کلام ہے، والذی معی افضل من ھذا قرآن انزلہ اللہ تعالی علیہ، لیکن یاد رکھو جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے میری طرف، وَهُوَ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کر کے سوید بن صامت انصاری کو سنایا، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اس نے قرآن سنا، وہ قرآن کو سمجھنے والا تھا، عرب کے لوگ تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیسی کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی بلکہ غیر مسلم کے دلوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے دلی سکون ملتا ہے،
اطمینان ملتا ہے، جس میں پریشانیوں کا حل موجود ہے، ٹینشن کا حل موجود ہے، اور یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی والی اس کو ملے گی۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن سے لوگوں کو دعوت دی جائے، قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن کی آیات پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کا کہا جائے۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو کہنے لگا کہ یہ تو حق ہے، قبول کر لیا، اور پھر کچھ عرصہ گزرا، مدینہ میں واپس چلا گیا۔ مدینہ کے یہ جو قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان آپس میں جنگیں رہتی تھی، قتال۔ اسلام نے آ کر ان کو اخوت میں پرو دیا اور ان کے اندر بھائی چارہ پیدا ہوا۔ یہ قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی لڑائیاں، یہ قبائلی تعصب، یہ اسلام سے پہلے کا ہے۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، سب برابر ہو، تم میں سے معزز اور محترم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے، وہ زیادہ عزت اور شان والا ہے اللہ کے ہاں۔ کسی کا کسی قبیلے کے ساتھ تعلق ہونا، کسی کا کسی چھوٹے قبیلے کے ساتھ، کسی کا بڑے قبیلے کے ساتھ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ مدینہ میں رہنے والے، ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ تو سوید بن صامت انصاری یہ واپس جب مدینہ میں گئے تو اوس اور خزرج کے قبیلے کے درمیان آپس میں جنگ تھی، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کا نام تھا بعاث۔ اس میں یہ واقعہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوا، اور اس میں اوس قبیلہ اور بہت سارے لوگ دونوں اطراف سے قتل ہوئے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا، اور بعض مورخین نے کہا کہ 3 سال قبل پیش آیا۔ تو اس جنگ میں، جنگ بعاث اس کو کہا جاتا ہے، اس میں سوید بن صامت انصاری یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نہیں گئے تھے تو پہلے سے آ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور ایسے ہی ایک اور نام ہے ابو الحیثر انس بن رافع، اور یہ تھے، اور ایک دوسرے شخص تھے ان کے ساتھ، ایاس بن معاذ۔ یہ بھی مکہ میں آئے، مدینہ سے یہ مکہ میں آئے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ قریش سے مدد طلب کریں۔ یہ اوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے خزرج کے خلاف، یعنی مدینہ میں رہنے والے جو دوسرا قبیلہ خزرج، اس کے خلاف انہوں نے یہ چاہا کہ ہم قریش ہمارے حلیف ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ خزرج چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، تو یہ بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم خزرج قبیلے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو ابو الحیثر انس بن رافع، یہ بنی عبد الاشل کا جو وفد تھا اس میں یہ بھی آئے اس غرض سے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، آپ کے پاس گئے اور اسلام کے بارے میں جانا۔ اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر ان پر بھی قرآن پڑھا۔ تو ان میں ایک شخص تھے ایاس بن معاذ، یہ بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ نوجوان تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، واللہ خیر مما جئتم لہو، کہ اللہ کی قسم یہ جو پیغام ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا یہ بہت بہترین ہے۔ تو ابو الحیثر نے ان کو روک دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس مسئلے سے اور چلے گئے، اور یہ لوگ جب مدینہ میں آئے تو اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائی ہوئی بعاث والے دن، اس کو یوم بعاث کہا جاتا ہے، تو اس میں ایاس بن معاذ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی قوم یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ان سے سنتے تھے کہ یحلل اللہ تعالی، وہ اللہ کی تحلیل بیان کیا کرتے تھے، تکبیر بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، گویا کہ یہ اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ اور یہ روایت بھی آپ کو مسند احمد میں
اور سیرت ابن ہشام میں حسن سند کے ساتھ ملے گی۔ تو یہ ایاس بن معاذ، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور یہ جنگ بعاث میں ان کی موت واقع ہوئی تو یہ اسلام کی حالت میں فوت ہوئے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور اسی طرح سوید بن صامت، ان کے بارے میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں نہیں گئے، اور یہ لوگ پہلے سے جب مکہ میں آئے تھے تو ان میں یہ 2 شخصیات تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور آدمی ہیں اوس سے، ان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے بارے میں صحیح روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے واقعتاً اسلام کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد انصار، یہ لوگ آئے وفد کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جس کو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو بیعت العقبہ الاولیٰ یہ اس وقت ہوئی کہ جب خزرج کے جو لوگ آئے تھے وہ مل کر چلے گئے، تو اس کے بعد مدینہ سے کچھ لوگ آئے، خزرج کا وفد تھا اور اس میں 12 لوگ تھے۔ 10 لوگ خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے اور 2 لوگ اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اسلام نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے، لیکن جب ان نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام نے ان کے اندر محبت پیدا کر دی۔ تو اب 12 لوگ خزرج قبیلے سے اور 2 لوگ اوس قبیلے سے یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا وقت طے ہوا ملاقات کا، اور اس کو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں عبادہ بن صامت الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، اور وہ بھی اس واقعے کے مشارک ہیں، وہ اس واقعے میں شریک تھے اور اس بیعت میں شریک تھے، تو اس لیے وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح البخاری اور مسلم میں اور ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق میں بھی موجود ہے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کنت فی من حضر العقبہ الاولیٰ، یہ پوری روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو لوگ پہلی بیعت، جب مدینہ سے لوگ آئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو جن لوگوں نے پہلی دفعہ بیعت کی ان میں بھی موجود تھا، اور ہماری تعداد کتنی تھی؟ وَكُنَّا 12 رَجُلًا، ہم 12 لوگ تھے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی بیعت النساء، عورتوں والی بیعت۔ عورتوں والی بیعت اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تھی تو اس میں ان سے جہاد والی بیعت نہیں لی تھی۔ جیسے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، تو اس میں جہاد کا ذکر نہیں تھا، قتال کا ذکر نہیں تھا۔ تو ابھی جب پہلی بیعت ہوئی ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل مدینہ سے جو انصار آئے تھے ان سے بھی ایسی ہی بیعت لی تھی کہ ان کو نیکی کا حکم کرنا، اور ان کو توحید کی دعوت اور اس پر استقامت اختیار کرنا، اور یہ چیزیں صرف ان کو بتائی گئی تھی۔ جی، تو عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی، وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَفْتَرِضَ عَلَيْنَا الْحَرْبَ، تو ابھی جنگ اور قتال فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی یہ بات تھی، تو اس لیے یہ بیعت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے عورتوں کی بیعت تھی اس طرح کی بیعت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی۔ جی، عورتوں کی بیعت کے متعلق جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ ممتحنہ اس کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ عورتوں سے بیعت کیسے ہوگی؟
کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنات آ جائیں اور وہ بیعت کرنا چاہیں تو ان سے بیعت یہ کرنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یسرقن ولا یزنین، اور چوری نہ کریں اور زنا کا ارتکاب نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں اور کسی پر بہتان نہ باندھیں، اور ولا یعصینک فی معروف، اور وہ نیکی کا کام جو ہے وہ کرنے والی ہوں، نیکی کے کام کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ چیزیں ان کا اقرار کر لیں تو آپ ان سے بیعت کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی بیعت تھی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ چیز، انہی چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا نسرق ولا نزنی، ہم چوری نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنا، ولا نزنی، اور ہم نے زنا بھی نہیں کرنا، برائیوں سے روکتا ہے اسلام۔ اسلام پورے کا پورا دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر بیعت کی، ولا نقتل اولادنا، کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا کا ارتکاب نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اسی طرح بہتان کسی پر نہیں باندھیں گے، اور معروف کام ہم کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا فَإِن وفیتم، اگر تم نے اس بیعت کو پورا کیا، فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے اس کو پورا نہیں کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ تو ابھی باقی احکامات نہیں تھے اور یہ ابھی ابتدا ہے، اور انصاری مکہ میں آئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ان بنیادی چیزوں پر بیعت لی۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ابھی قتال لڑائی کا یہ معاملہ بھی نہیں تھا، کفار مقابلے والا معاملہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عہد لیا۔ اور اس میں 12 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے، جس میں سے خزرج کے لوگ، خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ 10 تھے، اور 2 اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اور جب یہ بیعت ہوگی اور انصار مدینہ کی طرف چلے گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قاری قرآن تھے، قرآن کے بہترین قاری تھے۔ ان کو بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، کہ تاکہ جا کر ان کو قرآن سکھائیں، اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں اور انہیں دین کا فہم سکھائیں۔ تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اور مدینہ میں اب چونکہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا، صحابہ کرام انصاری کچھ لوگ وہ بیعت بھی کر چکے تھے اور ان کے گھروں تک بھی اسلام پہنچ چکا تھا، اور ان کو داعی کی ضرورت تھی، دعوت دینے والے کی، معلم کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیج دیا، اور وہ وہاں پر قیام پذیر رہے، وہاں پر ٹھہرے رہے، اسلام کی دعوت کو پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام مزید وہاں پر مکہ مدینہ کی بستی میں پھیلتا چلا گیا۔ اور اب لوگ اگلے سال دوبارہ بیعت کرنے کے لیے کچھ اور لوگ مکہ میں آ گئے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت العقبہ الثانیہ، بیعت العقبہ الثانیہ، عربی میں کہیں گے بیعت العقبہ الثانیہ، دوسری بیعت۔ تو جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور مسلمان مطمئن ہو گئے اور انصار بھی مطمئن تھے، اور اب وہ دوبارہ مکہ میں آئے، اور مکہ میں بڑی تکالیف تھی، بڑی پریشانیاں تھیں، جو مسلمان جو اسلام قبول کر چکے تھے ان پر بھی بڑی مشکلات تھی، بڑا ان کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پریشان کیا جاتا تھا۔ تو اب اہل مدینہ انصار یہ چاہ رہے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہمارے طرف ہی آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ بیعت العقبہ الثانیہ کے بارے میں، کہتے ہیں حتی متی نترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطرد فی جبال مکہ ویخاف، کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بیعت کے لیے آئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں پہنچے،
اور ہم میں 70 آدمی تھے، 70 رجل. پہلی جو بیعت ہوئی اس کی تعداد کیا تھی؟ 12 لوگ تھے. اب دوسری دفعہ جب لوگ آئے تو وہ تعداد میں کتنے تھے؟ 70 لوگ تھے. حتیٰ قدموا علیہ فی الموسم، موسم یعنی حج کے موسم میں ہم لوگ آئے تھے. اور پھر ہمارا یہ وعدہ طے ہوا کہ عقبہ کے درمیان جو ایک گھاٹی ہے، یعنی وہ مینا کے قریب ہی یہ ایک گھاٹی تھی، تو وہاں پر ہم جمع ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. فاجتمعنا علیہ من رجل ورجلین حتی توافینا. تو ہم نے یہ کیا کہ تاکہ ہم میں سے یہ خبر لوگوں تک نہ پہنچ جائے، مشرکین تک نہ پہنچ جائے، اور ان کے ساتھ بھی آنے والے کچھ مشرکین موجود تھے، تو دو دو کر کے، ایک ایک کر کے اس طرح سے وہاں پر یہ جمع ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی، تبایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم آسانی ہو یا مشکل ہو، کوئی بھی حالت ہو تم میرا ساتھ دو گے، سنو گے اور اطاعت کرو گے، جو بات تمہیں کہی جائے گی اس کو مانو گے، تسلیم کرو گے، قبول کرو گے، اور ایسے ہی اسلام کے لیے پھر خرچ بھی کرنا ہے. مدینہ میں میری اطاعت بھی تم پر ضروری ہے، میری بات کو سننا اور میری اطاعت کرنا ہر حالت میں، حالات سازگار ہوں یا مشکل ترین حالات ہوں، کیسی بھی صورت ہو تم نے اس کام میں سستی نہیں کرنی. اور پھر خرچ کرنا ہے مال کو، تنگی ہو تب بھی، اور اگر وافر مال ہو پھر بھی خرچ کرنا ہے. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. وان تقولوا فی اللہ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اگر تمہیں اس پر کوئی ملامت کرتا ہے اس کی ملامت سے گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. وعلی ان تنصرونی وتمنعونی اذا قدمت علیکم، اور اب لوگ زیادہ ہیں، مدینہ میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کرنے کا ارادہ بنتا جا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میری بات کو ماننا ہے، اس کا وعدہ تم مجھ سے کر لو، اور ہر حال میں اسلام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اس پیغام کو چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا، لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، کوئی ملامت کرنے والا کرتا رہے تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، استقامت کو اختیار کرنا ہے. اور پھر تم نے میری مدد کرنی ہے جب میں تمہارے پاس آ جاؤں. کیسے مدد کرنی ہے؟ میرا دفاع کرنا ہے. کیسے دفاع کرنا ہے؟ جیسے تم اپنے جانوں کا دفاع کرتے ہو، اپنے نفس کا دفاع کرتے ہو، اپنی بیویوں کا دفاع کرتے ہو، اپنے بیٹوں کا دفاع کرتے ہو، ایسے تم نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے، نصرت دین محمد کرنی ہے، اللہ کے رسول کے دین کی نصرت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. اللہ کے پیغام پہنچانے میں تم نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، اور اس طرح سے میری حفاظت کرنی ہے جیسے تم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو. اور تمہیں ملے گا کیا؟ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت تمہاری ہوگی، جنت کے تم مستحق بن جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ عہد و پیمان اپنے آپ سے کیجئے کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی تھی، یہی ان سے وعدہ لیا تھا، اسی پر ان سے بیعت کی تھی. انہوں نے اس بیعت کو قبول کر لیا، اس وعدے کو پورا کیا. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج اگر کامیابی چاہتے ہو اسی طریق پر چلو، اسی طریق کو اختیار کرو. سیرت کا پیغام یہی ہے، یہی بات ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی کامیابی کس میں مضمر ہے. کامیابی اس میں ہے کہ مسلمان
اسلام کو قبول کر لے، حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے، سیرت رسول کو اپنانے والا بن جائے اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچا دے۔ اگر اس کی جان چلی جاتی ہے اس کو جنت مل جائے گی، اگر اس کا مال جاتا ہے مال کو قربان کر لے، اسلام کی ابیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، جیسے انصار نے قربان کیا، جیسے مہاجرین نے قربان کیا، جیسے انصار صحابہ کرام صلی اللہ کے رسول نے یہ وعدہ لیا انہوں نے پورا کر دیا، اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ اگر ہم بھی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو طریق یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں فقمنا الیہ فبایعناہ، ہم نے بیعت کر لی اللہ کے رسول سے، مانا ہم نے تسلیم کر لیا، ہم قبول کریں گے۔ وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بن زرارہ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، اور اسد بن زرارہ یہ سب سے چھوٹے تھے، اور انہوں نے کہا اے اہل یثرب کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور ہم نے اونٹوں کے جگر تھکا دیے، یعنی اتنا لمبا سفر کیا، تو ہم آپ کو اللہ کے رسول سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کا مکمل دفاع کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ حالات سخت ہیں، مکہ کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، مشرکین آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے تو ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے بیعت کی۔ اور پھر حضرت عباس، یہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہوں نے جب انصار کی طرف دیکھا تو ان سے یہ کہا، خونی رشتہ تھا، محبت تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آئے تھے، اور انہوں نے جب انصار کے اس بات کو سنا اور دیکھا تو پھر یہ کہا ہؤلاء قوم لا اعرفهم ہؤلاء احداث مما يدل على غلبۃ الشباب على الوفد، انہوں نے کہا یہ نوجوان لوگ ہیں، میں ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس چلے جائیں تو تم ان کی ہر طرح سے مدد کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے؟ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس بات کی حفاظت کریں گے۔ اور ایسے ہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو اس میں ذرا تفصیل سے اس بیعت کے بارے میں موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے آئے اور حج کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور ہمارے ساتھ مشرکین بھی تھے، لیکن ہم جو ہے وقت صلینا، ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ جب ہم حج کے لیے آئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم ایام تشریق میں، یعنی حج جب ختم ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ کے بعد 11 12 13، تو ایام تشریق کا یہ وعدہ طے ہوا کہ ہم ملیں گے، اور ہم یہ بات مشرکین سے چھپا رہے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور پھر ہم ایک رات سو گئے، اور اب دیکھیں کہ کتنی تڑپ ہے، رات کا تیسرا حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کعب بن مالک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، آرام آرام سے گئے اور اس گھاٹی پر پہنچ گئے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ وَنَحْنُ 73 رَجُلًا، ہم 73 لوگ تھے، یعنی 70 یہ 70 سے زائد تھے، اس لیے ٹوٹل نے یہ بیان کیا کہ 73 لوگ تھے، اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، ایک کا نام تھا نصیبہ بنت کعب اور دوسری تھی اسماء بنت عمر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس گھاٹی پر جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے، ابھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھتیجے تھے، تو ان کے ساتھ آئے تھے، اور جب وہاں پر بیٹھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ کلام کی، اور پھر پوچھا کہ ان الرسول فی منعۃ من قومہ، کہ
کہ یہاں پر یہ ہماری اپنی قوم یعنی ان کا قبیلہ بنو ہاشم ان کی مدد کرتا ہے، اگرچہ ان کے پیغام کو قبول نہیں کرتا لیکن ان کے دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کے رسول ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو کیا تم لوگ اس بات کی تاکید کرتے ہو؟ انصار سے پوچھا، آپ کے چچا نے عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پوچھا کہ کیا تم اس کی تائید کرتے ہو کہ تم لوگ مدد کرو گے؟ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات ہم سننا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کو طے کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان شروط کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت ان کے دلوں میں بٹھائی اور پھر ان سے بیعت کی کہ الا ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم، کہ کیا تم میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بچوں کی اور اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہو۔ اور پھر برا بن معرور جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پر بات کی اور انہوں نے کہا لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ، جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی آپ کا دفاع کریں گے اللہ کے رسول، اور ہم اہل حرب ہیں، ہم جنگ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم بڑوں سے آ کر ہم یہ مقابلہ کرتے رہے ہیں اور اب دین کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر اس طرح سے ان کے ساتھ یہ بیعت طے ہوئی اور پھر ان میں سے 12 نقیب، 12 لوگ جن کو نقیب کہا جاتا ہے، یعنی ان کو منتخب کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور یہ ان کے نقیب ہوں گے۔ ان میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ خزرج قبیلے سے تھے اور 3 اوس قبیلے سے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اب تم لوگ اپنی اپنی رہائشوں پر چلے جاؤ، اور شیطان نے چونکہ اس بات کو سن لیا تھا تو وہ باہر نکل کر چلایا اور قریش کو جا کر کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ پلاننگ ہوئی ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اور قریش کے لوگ صبح کو جب صبح ہوئی تو وہ ان انصاریوں کے پاس آئے، اہل مدینہ اہل یثرب جو یثرب سے لوگ آئے تھے، اور ان کو جا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا اس طرح سے یہ بات کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یثرب سے آنے والے لوگ وہ مکہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ کے دفاع کا عہد و پیمان کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ہر لحاظ سے نصرت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے نئے اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف ہجرت کی، تو اب تک مدینہ کی طرف ہجرت کی، اب تک مکہ کی جو زندگی تھی اور اس کے جو واقعات تھے اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں ہجرت مدینہ کا اور پھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔